بچوں کے حقوق، جس طرح سے بڑوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو بچوں کی حقوق سے متعلق، بچوں کی تربیت سے متعلق قرآن کی بہت ساری آیات ہیں۔ اگر بیان کیا تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اچھا بچوں کے بارے میں اتنی ساری باتیں ہیں۔ بچے مثلا پیغمبر، رسول پیغمبر، وہ بھی جو بچے تھے تو ان کا اللہ نے ذکر کیا، پھر ان پیغمبروں کی جو اولاد ہوئی اس کا اللہ نے ذکر کیا، باقی دوسرے لوگ ان کے بچوں کا ذکر ہے، ان کی تربیت کا ذکر ہے۔ تو تربیت سے متعلق اور بچے کے حقوق سے متعلق، بچے کے تحفظ اور بچے کے خیال رکھنے سے متعلق قرآن کی کئی آیتیں ہیں۔ صرف آیتیں اگر بیان کیا جائے تو گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بچوں کا ابورشن نہ کرایا جائے، یعنی بچہ جب پیٹ میں ٹھہر گیا، حمل ٹھہر گیا، تو بچے کو ابورشن کرا دینا، بچے کا، عورت کا ابورشن کرا دینا، بچے کو گرا دینا گولی کھلا کے یا ابورشن کرا کے یا کسی بھی طریقے سے ہو، یہ بچہ کا حق مارنا۔ اللہ نے سختی سے منع کیا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ اپنے بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے ہلاک مت کرو، اس کو قتل مت کرو۔ اور یہ کہنے کا اللہ نے ایک جگہ کہا کہ تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اور دوسری کا اللہ نے اولاد کا پہلے ذکر کیا کہ اولاد کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تم لوگوں کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اگر کوئی ماں باپ اگر بچے کا ابورشن کرا دیتا ہے، بچے کو گرا دیتا ہے، چاہے وہ 5 دن کا ہی بچہ کیوں نہ ہو، بچہ ٹھہر گیا، حمل آ گیا، پریگننسی ہو گئی، اب اس کو اب گرا نہیں سکتے، آپ کے لیے جائز نہیں۔ یہ کہے کہ نہیں 4 بچے ہو گئے گرا دو، یہ کہے کہ نہیں تھوڑی ماں کی طبیعت خراب ہے ابھی مناسب نہیں ہے تو گرا دو، یہ سب جائز نہیں طریقہ۔ اگر کوئی ایشو ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، انسان احتیاط کرے، شوہر بھی پہلے سے۔ تو بچہ ٹھہرنے سے پہلے، حمل ٹھہرنے سے پہلے اگر شوہر بیوی اگر احتیاط کرتے ہیں کہ بچہ نہ ٹھہرے تو یہ جائز ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو احتیاط پہلے کر سکتے ہیں، لیکن جب بچہ اگر ٹھہر گیا اب اس کو گرا نہیں سکتے، چاہے بچے زیادہ ہو اس لیے یا فقر و فاقہ ہو اس لیے یا کوئی بھی ریزن ہو، بچوں کو گرا نہیں سکتا۔ وہ گرا رہا ہے، بچے کو ساکت کر رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ابورشن کرانا۔ ابورشن کا ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ بچہ کو قتل کیا گیا آپ نے، استغفر اللہ، گویا کہ بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، ابھی ٹھہرا، اور وہیں سے دیکھیں اللہ نے اس کے حقوق بیان کر دیے کہ بچوں کا مار نہیں سکتے ہیں، ہلاک نہیں کر سکتے۔ بچہ پیدا ہو گیا تب بھی آپ اس پر ظلم نہیں کر سکتے، بچہ اور بڑا ہو گیا تب بھی اس پر ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ بچہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، کوئی آپ کی کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، کھایا پیا پھینک دیا، جو ایکسٹرا ہے خراب ہو گیا تو پھینک دیا، سڑ گیا تو پھینک دیا، وہ نہیں ہے، وہ امانت ہے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس اولاد۔ اس لیے جس طرح سے ماں باپ کے حقوق ہے کہ بچوں پر فرض ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھے، اسی طرح سے ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ بچوں کا خیال رکھے، اس پر فرض ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بچوں کے کئی حقوق بیان کیے، سبحان اللہ۔ تو ان حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے، کوئی بھی ماں باپ منمانی نہ کرے، بچوں پر زیادتی ظلم نہ کرے، بچوں کے بھی حقوق ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن اگر ماں یا باپ میں سے کسی نے بھی اگر بچوں پر ظلم کیا تو کسی بھی طرح سے ہو، چاہے بچہ پیٹ میں تب بھی، اب پیدا ہو گیا تب بھی، دودھ پی رہا تب بھی، دودھ پی کر اور بڑا ہو گیا تب بھی، کسی بھی حال میں اس کے حق کو آپ مار نہیں سکتے ہیں اور ظلم زیادتی سے کام نہیں لے سکتے۔